Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات، خواجہ الطاف حسین خالی کی نظم خود ستائی آج پڑھیں گے۔ تو آپ کی نصابی کتاب میں یہ شامل ہے، تو آپ ان کی نظم خود ستائی نکالیں۔ تو میں آپ کے انتظار میں ہوں۔ تو ہم خود ستائی خواجہ الطاف حسین خالی کی نظم پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے خواجہ الطاف حسین خالی اردو شاعری اور نثر کے ایک ممتاز ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ 1904 میں خواجہ الطاف حسین خالی کو ادبی خدمات کے عوض شمس العلماء کا خطاب عطا کیا گیا۔ کس خطاب سے نوازے گئے تھے؟ شمس العلماء کے خطاب سے، ان کے عدم پر۔ بڑی بڑی ہستیوں نے ان کی نظموں کی داد دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی مشہور نظمیں چپ کی داد، مناجات بیوہ مشہور ہیں۔ خالی کی اس نظم میں خود ستائی میں 21 اشعار ہیں، یعنی یہ نظم 21 اشعار پر مشتمل ہے۔ خود ستائی کے لفظی معنی اپنی تعریف بیان کرنا، اپنی خوبیاں بیان کرنا، اپنی خوبیاں بیان کرنا، اپنی تعریف بیان کرنا، خود اپنی آپ، یہ انسان کی ایک حقیقت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ نظم آپ کی نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 188 پر ہے۔ خالی کی یہ نظم حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہر انسان اپنی تعریف خود کرنے کا عادی ہوتا ہے، ایک حقیقی ہے کہ اگر ہم اپنے گریباں میں جانچ کر دیکھیں تو یہ عیب ہم میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی ہر انسان اپنی تعریف خود کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ ایک نہ دوسرے لحاظ سے، کسی نہ کسی لحاظ سے، کسی نہ کسی طریقے سے طور سے وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ ہر ایک خود ستائی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے اپنے ڈھنگ سے۔ کم عقل لوگ صاف صاف اپنی تعریف بیان کرتے ہیں۔ نظم کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں دوسروں کی برائی نہ ہوتی اگر انسان اپنی تعریف آپ کرنے کا عیب نہ ہوتا۔ اسی طرح مولانا سعدی نے فرمایا ہے، عیب خود نہ فارغ دیگرے عیب میں نہ جویم۔ جب تک انسان اپنے عیبوں سے فارغ نہ ہوگا تو دوسرے کے عیبوں کی ڈھونڈنا، تلاش کرنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ کون سا انسان ہے جو اپنے عیبوں سے فارغ ہوگا؟ تو اب ہم براہ راست خالی کی نظم پر ہی آتے ہیں۔ تو ہم شعر نمبر پہلا پڑھیں گے۔ شعر نمبر کے بعد میں شعر کی تعریف بھی، تشریح بھی آپ کو بیان کروں گا۔ شعر نمبر 1۔ اے دل بشر وہ کون ہے جو خود ستا نہیں، اے دل بشر وہ کون ہے جو خود ستا نہیں، پر خود ستائیوں کے ہیں عنوان جدا جدا۔ خود ستا ہوگی اپنی تعریف خود کرنا، بشر بولتے ہیں بندے کو، عنوان بولتے ہیں موضوع کو، جدا بولتے ہیں الگ الگ۔ شاعر فرماتے ہیں اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی تعریف نہیں کرتا، البتہ اپنی تعریف کرنے کے سبب، طریقے، طور الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ عنوان سے کرتے ہیں۔ شعر نمبر 2۔ جو زیور حرت سے معرہ ہیں سادہ لوح، کرتے ہیں خوبیاں وہ
بیان اپنی برملا۔ شاعر خواجہ الطاف حسین حالی فرماتے ہیں، حرت بولتے ہیں بیٹے عقل کو، مارا بولتے ہیں حالی کو، خوبیاں بولتے ہیں وصف تعریف کو۔ حالی فرماتے ہیں شعر نمبر 2 میں، جو لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں اور عقل کے زیور سے حالی ہیں، یعنی ان کی عقل تھوڑی، شاعر کا مطلب ہے کم، وہ اپنی تعریف صاف صاف لفظوں میں بیان کرتے ہیں، یعنی وہ عیاں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظرف ان کا حالی ہوتا ہے، برتن جو ان کا ہوتا ہے، دماغ جو ان کا ہوتا ہے وہ حالی ہوتا ہے، وہ سیدھی سادی طریقے سے اپنی تعریف بیان کر دیتے ہیں۔ تو شاعر شعر نمبر 3 کے اندر فرماتے ہیں کیا، پہلے میں شعر پڑھوں گا، جو ان تیز ہوش ہیں سو طرح سے وہ، جو ان تیز ہوش ہیں سو طرح سے وہ، پردوں میں کرتے ہیں اس مضمون کو ادا۔ تیز ہوش بولتے ہوشیار لوگوں کو، مضمون یہاں ہو گیا عنوان، ان کا عنوان خود ستائی، جس کا مطلب ہے اپنی تعریف کرنا۔ شاعر کیا فرماتے ہیں، جو لوگ چالاک ہوشیار، وہ اپنی تعریف پردے میں رہ کر کرتے ہیں، طریقے سے، نرالے طریقے سے، اور بلا واسطہ طور پر اپنی خوبیاں بیان کر دیتے ہیں، اپنی خوبیاں بیان کر جو ان میں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اب میں شعر نمبر 4 پڑھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شاعر سر سید احمد خان کی تحریک سے بھی وابستہ تھے۔ جس طرح سر سید احمد خان نے اپنے کچھ مضامین جیسے خوشامد ہے، کاہلی ہے، دوسری چیزیں ہیں، لکھ کر قوم کی ان چیزوں کو اجاگر کیا کہ آپ کے اندر یا تعصب ان کے جو عنوان، اس طرح حالی نے بھی اپنی نظموں میں قوم کی کیا ان برائیوں کو، ان عیبوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی کہ آپ ان چیزوں سے باز آؤ۔ جس طرح سر سید احمد خان نے تعصب کے اندر، جس طرح انہوں نے خوشامدی کے اندر، ان دوسرے مضامین کے اندر ایسی چیزیں اباری، اس طرح حالی میں اپنی نظم کے اندر ان چیزوں کو اجاگر کیا ہے، کیونکہ وہ بھی حال خواجہ اس کے سر سید احمد خان کی تحریک سے وابستہ تھے۔ تو ہم شعر نمبر 4 پڑھیں گے تو اس کی پھر تشریح کریں گے۔ کہتا ہے ایک کیسی حماقت ہوئی ہے آج، کمل تھا ایک گھر میں سو سائل کو دے دیا۔ دیکھو کس ڈھنگ سے بولا ہے۔ شاعر کہتا ہے خود ستائی کا طریقہ دیکھو، کوئی کہتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی یا بیوقوفی ہوئی کہ میرے گھر میں ایک ہی کمل تھا، وہ میں نے مانگنے والے کو دے دیا۔ دیکھو اپنی تعریف کس خوبی کس ڈھنگ سے کیا، کو دے دیا۔ اس طرح یہ اپنی سخاوت کا چرچا کرنا چاہتا ہے، اپنی سخاوت دکھانا چاہتا ہے کہ نہ میں نے کون سی سخاوت کی ہے۔ اب شعر نمبر 5 پڑھیں گے تو اس کی تشریح کریں گے۔ کہتا ہے دوسرا کہ گیا ہو کہ منفعل، سائل کی ڈب میں نے دیا جب دیکھا۔ ڈب بولتے ہیں جیب کو۔ تو شاعر فرماتے ہیں دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں نے مانگنے والے کے جیب میں پڑا ہوا کافی مال دکھا دیا، مانگنے والا میرے پاس آیا، اس نے سوال کیا تو میں نے اپنا جیب نکال کے اسے بہت سارے پیسے دکھائے، دیکھو اپنی کیا بڑائی دکھائی، جتلائی دکھائی، تو وہ شرمندہ بیچارہ ہو کر چلا گیا۔ یعنی اپنی خود ستائی کیسے بیان کرتا ہے، کس فریب سے، کس ڈھنگ سے یہ بیان کرتا ہے۔ یہ ہماری حماقت ہے۔ کون کہتے؟ شاعر۔ ان چیزوں سے ہم دور رہیں۔ اب ہم شعر نمبر 6 پڑھیں گے۔ پردے میں زیر کی کے چھپاتا ہے بخل یہ،
اور بن کے بیوقوف جتاتا ہے وہ سہا۔ بخل بولتے ہیں بخیلی کو، زیر کی بولتے ہیں چالاکی کو بھی، بخل کی ضد ہے سخاوت۔ شاعر فرماتے ہیں ایک شخص اپنی زیر کی، اپنی عقل مندی ثابت کر کے کنجوسی چھپاتا ہے، اور دوسرے کو بیوقوف کا بہانہ کر کے اپنی سخاوت کا اظہار اس پہ کرنا چاہتا ہے۔ میں سخی ہوں، میں ایسا ہوں، لیکن اندر سے وہ کنجوس ہوتا ہے، اور لیکن دوسروں کو اپنی سخاوت جتلانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ تو شعر نمبر 7 پڑھیں گے تو پھر اس کی تشریح کریں گے۔ کچھ اس لیے ہم بھی انہوں میں سے ہوں شمار، کچھ اس لیے ہم بھی انہی میں سے ہوں شمار، اہل وطن کی اپنی بہت کرتے ہیں ثنا، ثنا معنی خوبی، تعریف۔ دیکھو کیا کہتا ہے شاعر، کچھ لوگ اپنے ملک کے اچھے لوگوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ان میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی ہمیں انہی کی صفوں میں شامل کر لیں، وہ انہی لوگوں میں شمار کیے جائیں، انہی لوگوں میں کیا ہو جائیں، شمار ہو جائیں۔ تو میں نے بولا آج بیٹے نظم کے کل 21 اشعار ہیں، تو ہم نے آج نظم کے 7 اشعار پڑھے، تو ان 7 اشعار پڑھے پہلی قسط میں، پہلی نشست میں، تو باقی دوسرے جو اشعار رہیں گے تو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ تو اب میں چند مشکل الفاظ کے معنی پھر دوبارہ آپ کو ان اشعار میں سے بتاؤں گا۔ ہرد، ہرد بولتے ہیں عقل کو۔ خود ستائی یعنی اپنی تعریف خود کرنا۔ عنوان، طور طریقہ۔ سادہ لوح، سیدھے سادے لوگ۔ تیز ہوش، ہوشیار۔ سائل، مانگنے والے کو کہتے ہیں۔ ڈب، جیب کو کہتے ہیں۔ بخل، کنجوسی کو کہتے ہیں۔ بخل کی ضد کیا ہے؟ سخاوت۔ ثنا، تعریف۔ تو معرہ، حالی۔ بشر، انسان کو کہا جاتا ہے۔ سائل، سوال کرنے والے کو کہتے ہیں۔ برملا، صاف صاف۔ حمایت، بیوقوفی، نادانی۔ منفعل، شرمندہ، نادم۔ زیرک بولتے ہیں چالاک کو، دانائی کو۔ سہا، سخاوت۔ تو اگلی بار پھر آپ سے حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔